روح کا سفر، اصل وطن کی یاد دہانی۔ جب جسموں سے روح کا تعلق قائم ہو گیا تو وہ وعدہ جو روحوں نے اللہ سے کیا تھا بھول گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، روحوں نے جواب دیا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب یہ روحیں جسموں میں آئیں تو وہ وعدہ اور اپنا اصل وطن بھول گئیں اور دنیا کی ہو کر رہ گئیں۔ اپنے رب کی ملاقات اور اصل وطن کی یاد ذہنوں سے محو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو بے حد رحم کرنے والے ہیں اور انسان کی مشکل کو آسان کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنی رحمت کے تحت انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی طرف سے کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ انسان انہیں پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد اور حقیقی وطن کو یاد کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، یعنی وہ دن جب یہ روحیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں تھیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ۔ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبوت اور رسالت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ بے شمار انبیاء، رسول اور آسمانی کتابیں اپنے اپنے وقت پر آئیں۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ آدم کی اولاد کو اس کے حقیقی وطن اور رب کی یاد دلائی جائے، لیکن بہت کم لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے اصل وطن کی طرف پلٹیں اور اپنے رب سے ملاقات کریں۔ ختم نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کو جگانے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ دلوں کو دیکھنے کی بصیرت دیں اور انسان کی غفلت کو دور کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، واضح دلیل پر ہوں، اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ روح کا سفر۔ اب ہم روح کے اس طویل سفر کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے اس نے عالم لاہوت سے عالم ناسوت تک کا سفر کیا اور ہمیں کیسے واپس اپنے اصل وطن کی طرف پلٹ کر اپنے پیارے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ دنیا روح کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد روح اپنی اصل حقیقت کو بھول گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انبیاء، رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بار بار یاد دہانی کرائی کہ انسان اپنی اصل حقیقت اور وطن کو یاد کرے۔